عذاب سے، آخرت کے عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ لائیے کہ آخرت ہوگی، عذاب ہوگا، جزائے امر ہوگا، وہ لائیے۔ پھر حق تعالی شانہ نے بیچ میں تسلی کا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا کہ آپ ان کی اس قسم کی باتوں سے حوصلہ نہ ہاریں اور اپنا مشن جاری رکھیں، اور یہ کہ مقررہ سزا اپنے وقت پہ آ کے رہے گی، کسی کے جلدی مانگنے سے ہم جلدی نہیں بھیجیں۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا تھا کہ جب آخرت کا مرحلہ پیش آئے گا اور جب اس دنیا سے روانگی کا وقت ہوگا اور آخرت کے علامات اور نشانات سامنے آنکھوں کے آ جائیں گے، تو یہ کافر لوگ اس وقت تمنا کریں گے کہ اے اللہ بس کچھ وقت کے لیے ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم جو کچھ چھوڑ آئے ہیں نہ کر سکیں وہ کام کر سکیں۔ ایمان چھوڑ آئے تو ایمان قبول کرنے، اعمال صالحہ چھوڑ آئے تو اعمال صالحہ کرنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک بات ہوگی جو ان کی زبان سے نکلے گی، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا اور واپسی بالکل نہیں ہوگی، اور اب ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہوگا۔ تو ورا کا معنی آگے بھی ہوتا ہے اور پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اب پیچھے آنے میں، دنیا میں آنے میں ایک پردہ حائل ہے، اب کوئی واپس نہیں آ سکتا، اور آگے جانے میں بھی پردہ حائل ہے کہ قیامت تک آگے بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اب جو بیچ کا عالم ہے، تو عالم دنیا اور عالم آخرت، یعنی دنیا کے جہان اور آخرت کے جہان کے درمیان جو جہان ہے، دو پردوں کے بیچ میں، ادھر بھی پردہ ہے ادھر بھی، تو اس جہان کا نام خود پردہ ہے، برزخ۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے، تو اس بیچ کے جہان کا نام بھی کیا ہے؟ نام ہی کیا ہے؟ پردہ، برزخ۔ تو یہ بیچ کا جہان ایسا ہے کہ اس کا تعلق اس جہان سے بھی ہے، اس جہان سے بھی ہے، یعنی اس جہان اور تینوں کے قانون الگ ہیں۔ اس جہان کا قانون اور قاعدہ الگ ہے، برزخ کا الگ ہے، آخرت کا الگ ہے، لیکن بیچ والے کے تعلق دونوں سے، ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے۔ یعنی یہاں سے برزخ ایک دھندلی سی تصویر ہے، اور جب آخرت کا پردہ ہٹے گا تو وہ حقائق بالکل سامنے آ جائے گا، روشن ہو جائے گا، اور برزخ سے آگے آخرت بھی ایک دھندلی تصویر ہے، اور جب پردہ ہٹے گا آخرت آئے گی تو بالکل حقائق واضح ہو جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ برزخ میں رہیں گے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں، اور اس بیچ کے وقفے میں بھی جزا و سزا کا مترتب ہوگا، لیکن یہ آخرت کی جزا کا صرف ایک نمونہ ہی ہوگا، بلکہ مکمل جزا اور سزا جو ہے وہ دوبارہ آخرت کی ہوگی۔ تو اب جو آیات تلاوت کی ہیں، اب یہ آخرت کے سلسلے میں، یہ برزخ سے گزر کے پھر اگلا جہان کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت کیسے ہوگی؟ تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، جی سینگ میں پھونکا جائے گا، اس لیے کہ سور کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہے، آپ نے فرمایا وہ سینگ کی طرح ہے، کہ اس کا ایک دھانا کھلا ہے اور دوسرا تنگ ہے۔ جو تنگ ہے وہ فرشتے کے منہ میں ہے، اسرافیل علیہ السلام، اور جو کھلا ہے فرمایا کہ یہ ساری کائنات اس کے منہ میں رکھی ہوئی ہے، ساری کائنات، اور فرشتہ جو ہے وہ بالکل اٹینشن تیار ہے، کس وقت اللہ کا حکم ہوگا کہ وہ پھونک مارے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں جبکہ سور فرشتے کے منہ میں ہے اور وہ بالکل تیار کھڑا ہے، اور اس نے پیشانی اللہ کے سامنے جھکائی ہوئی ہے، حکم کا منتظر ہے، تو میں بے فکر کیسے ہو سکتا ہوں؟
جس سور کے پھونکنے کا حکم ہے تو یہ آخرت کے لیے، آخرت کے قیام کے لیے، لیکن جو قیامت کے قائم کے لیے سور وہ الگ ہے، اس کا ذکر سورہ زمر میں ہے۔ تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق مدہوش ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی، پورا سسٹم ختم ہو جائے گا، تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو دوسری سور ہے تو اس کا ذکر یہ ہے، اور ان دونوں سوروں کے درمیان کا وقفہ 40 سال بیچ کا وقفہ ہوگا، اور یہ وقفہ بیچ میں ایسا ہوگا کہ اس میں برزخ میں عذاب کسی کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین میں آیا کریمہ ہے کہ جب یہ سور پھونکی جائے گی، یہ جو اس آیت میں ہے، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، اے افسوس ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے، نیند کی جگہوں سے کس نے جگا لیا؟ کیونکہ دیکھو جی وہ تو سوئے ہوئے تھے، تم کے تو عذاب ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ اصل میں وہ وقفہ ہے جو پہلی سور اور دوسری سور کے درمیان کا ہے، لیکن پہلی سور جو پھونکی جائے گی قیامت کی، اس سے پہلے برزخ میں عذاب ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اب وہ عذاب سٹاپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب حشر تک، دوسری سور تک عذاب نہیں ہوگا، اور جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو اب کیا ہوگی؟ حشر اجساد ہوگا، دوبارہ پھر نظام قائم ہوگا، جی، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اب مستقل جزا اور سزا کا مرحلہ ہے۔ تو وہ اس وقفے کے درمیان کے لیے ہے جو دونوں سوروں کے درمیان ہے۔ عذاب قبر جو ہے، یہ عذاب قبر جو ہے یہ کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب آدمی دفن ہو جاتا ہے تو فوراً فرشتے آ جاتے ہیں سوال کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح دوبارہ پھر اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بٹھانا کیسا ہے؟ یہ میں نے کہا نا، یہ دوسرے جہان کا قانون ہے۔ ہم اگر اس کو کھول کے دیکھیں گے تو لیٹا ہی ہوگا، لیکن اس جہان کا قانون ہے کہ روح دوبارہ ڈلتی ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ قبر سے واپس آنے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، اتنا زندہ ہو جاتا ہے، مٹی کے اندر ہے لیکن جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، یعنی بالکل ٹھیک۔ اور پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کچھ سوالات کرتے ہیں۔ اگر سوالوں کا جواب ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں بآسان اور یعنی سہولت کے ساتھ، سکون کے ساتھ سو جاؤ، جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر اس کے عذاب مسلط ہوتا ہے، جیسے پچھلے پروگرام بتایا تھا کہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ 2 سانپ مسلط ہوتے ہیں، ایک سر کی طرف سے، ایک پاؤں کی طرف سے۔ بعض روایات میں کہ 99 سانپ مسلط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہنم کی طرف سے کھڑکی بھی کھل جاتی ہے، تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی کتنی ہی احادیث ہیں کہ آپ نے اس میں عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، اور امت کو بھی کہا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ خیر یہ بات ہو گئی۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا یعنی دوبارہ، اور سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، حشر اجساد ہوگا، جی، اور پھر ایک پوری انسانی سوسائٹی قائم ہو جائے گی، پوری انسانی سوسائٹی قائم ہو جائے گی، لیکن اس سوسائٹی میں اور دنیا کی سوسائٹی میں بڑا نمایاں فرق ہوگا، وہ یہ کہ فلا انصاب بینہم، اس دن رشتے تعلقات نہیں ہوں گے آپس میں۔ اب تو یہاں برادری ہے، دوستی ہے، جی، حسب اور نسب ہے، خاندان ہے، تو فلا انصاب بینہم، اب جب اٹھیں گے قبروں سے، حشر ہوگا، سب اولین آخرین ہوں گے، لیکن حسب اور نسب نہیں ہوگا۔ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی نہیں ہوگا، یعنی اس کے جو فوائد ہوتے ہیں نا وہ اب مرتب نہیں ہوں گے، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، یعنی ایک دوسرے کے کوئی کام نہیں آ سکے گا،
تو جیسا کہ آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جیسے کہ سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھاگتا پھرے گا. ہر آدمی اپنے پریشانی میں ہوگا، دوسرے کی اس کو فکر ہی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سورہ معارج میں فرمایا یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. اس دن مجرم شخص یہ بات پسند کرے گا کہ اس کو جو عذاب مل رہا ہے اس کے بدلے میں وہ اپنے بیٹے کو پیش کر دے، بیوی کو پیش کر دے، اپنے کنبے خاندان کو پیش کر دے، بلکہ ساری کائنات انسانی جھونک دی جائے لیکن وہ بچ جائے. تو یہ ایک مرحلہ ہوگا کہ حسب نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن کسی کا حسب نسب کام نہیں آئے گا، یعنی بجز ایمان اور اعمال صالحہ کے. اگر کوئی ایمان اور اعمال صالحہ رکھتا ہے تو خیر اس کا حسب نسب بھی کارآمد ہوگا. اور سب سے زیادہ جو کارآمد ہوگا حسب اور نسب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوگا. جی لیکن یہ بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑھاپے میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا، اور بڑا مہر 40,000 درہم مہر دے کر نکاح کیا تھا. لیکن بعد میں ان کا ایک بیٹا ان سے ہوا تو ماں بیٹا ایک ہی دن دونوں انتقال ہو گیا. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بڑھاپے میں شادی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے حسب نسب کے بغیر اور کوئی حسب نسب کارآمد نہیں ہوگا، تو صرف حضور کے ساتھ تعلقات رشتہ داری کے قائم کرنے کے لیے میں نے اس بڑھاپے میں یہ شادی کی تھی. تو خیر ان کا تو ایک پہلے بھی تعلق تھا سسرالی، کہ حضور کے سسر ہیں، لیکن یہ دامادی رشتہ بھی انہوں نے کر دیا کہ داماد بھی بن گئے، تو ڈبل رشتہ حضور کے ساتھ. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں، ایک دوسرے کے حال بھی نہیں پوچھ سکیں گے. ہر آدمی اپنے حال میں اتنا پریشان ہوگا کہ دوسرے کے حال سے بے خبر ہو. دوسری ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے کی حالت پوچھیں گے. اب یہاں فرماتے ہیں کہ نہیں پوچھیں گے. جی تو بظاہر دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کہ اس آیت میں کہ نہیں پوچھیں گے ایک دوسرے کا حال، دوسری میں کہ پوچھیں گے. انہوں نے فرمایا کہ وہی بات یہ ہے کہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن تو نہیں ہوگا، ذو الوان، کئی حالات پر مشتمل ایک لمبا دن ہوگا. یعنی دنیا کے ڈائری کے دنیا کے یعنی کیلنڈر کے لحاظ سے 50,000 سال کا دن ہوگا. تو اس میں متعدد حالات انسانوں کو پیش آئیں گے. ایسی حالت، ایسی صورت حالت بھی ہوگی کہ کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، لیکن ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. تو مطلب کہ دونوں آیتیں مختلف حالات کے مطابق نہیں بھی پوچھیں گے ایسا وقت ہوگا، پوچھیں گے ایسا وقت بھی آ جائے گا. بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ لا یتساءلون سے مراد کافر لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، اور یہ تساؤل سے مراد مومن لوگ ہیں کہ ان کے تعلقات جوں کے توں ہوں گے. قیامت محشر کے دن بھی وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے ان کی خیریت، ان کے حالات. لیکن کافر جو ہیں، مجرم، ان کو اپنی پڑی ہوگی. اس کے بعد کیا مرحلہ آئے گا؟ وزن اعمال کا. فمن ثقلت موازینہ، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. تو موازین میزان کی جمع ہے، میزان ایک ترازو تو موازین کئی ترازو. تو کئی ترازو اس لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہو، اور کئی ترازو عاملین کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ ترازو تو خیر ایک ہی ہوگا
لیکن ہر آدمی کے جو عمل اس میں تولیں گے تو یعنی وہ کئی ترازو ہو گئے. تو عمل کرنے والوں کے لحاظ سے بھی کئی ترازو ہو سکتے ہیں اور خود اعمال کی نوعیت سے بھی کئی ترازو ہو سکتے ہیں کہ فلاں عمل کے لیے ترازو یا فلاں کے لیے خیر بار ترازو قائم ہوں گے اور اعمال تولیں گے. اب اعمال تولیں گے تو اس سلسلے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال صرف ان لوگوں کے تولیں گے جن کی نیکی بدی دونوں ہوں گی. جن کی فقط بدی ہے جن کی فقط نیکی ہے تو کہتے ہیں ان کے تولنے کی ضرورت نہیں. جیسے انبیاء کرام کہ وہاں حسنات ہی حسنات ہیں اور جیسے کہ کافر وہاں سیئات ہی سیئات ہیں. یا جو معصوم بچے معصوم مر گئے تو ان کی بھی نیکی بدی نہیں تو وہ ان کے نزدیک صرف ان کے اعمال تولیں گے. اور سورہ کاف کے آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم مجرموں کے لیے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. کافروں کے لیے ہم ترازو رکھیں گے نہیں, تولنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں, ترازو میں عمل تو سب کے تولیں گے جی, اور صرف اس دن یہ ظاہر کیا جائے گا ترازو کے ذریعے سے کہ اس کے پلے کیا ہے. تو جس کے پلے نیکی نیکی ہے اس کا دوسرا پلہ خالی ہوگا, جس کی بدی بدی ہے اس کا نیکی کا خالی ہو جائے گا. لیکن عمل بہرا پھر یہ کہ عمل کے تولنے کی کیا صورت ہوگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ عمل مادی چیز تو ہے نہیں اور جو مادیات ہیں مادی چیزیں ہیں ٹھوس چیزیں ہیں وہ تلتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل کیسے تولیں گے ان کے بات یہ ہے, ایک یہ ہے کہ یہ قانون بھی اس دنیا کا ہے. اگلے جہان میں یہ اعمال متشکل ہو جائیں گے مختلف شکلوں میں, ان کے باقاعدہ جسم ہوں گے, نماز کا روزے کا ہر عبادت کا ہر نیکی کا جسم ہوگا. تو وہی اعمال کے جو جسم ہوں گے وہ تولے جائیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر اعمال عارض ہی رہیں جسم نہ بھی ہوں تو آج اس دنیا میں بھی تو ایسی چیزیں جن کا جسم نہیں تو ہم تولتے ہیں, ہوا کا جی اور فلاں چیز کا اور گرمی کا اور چیزیں کر, لیکن پھر بھی تھرمامیٹر ہمارے پاس ہے, اس کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے. جب ہم کر سکتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں کر سکتے. بہرحال اعمال تولیں گے. فمن ثقلت موازینہ, جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوا یہ لوگ ہوں گے فلاح پانے والے کامیاب. اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف بھی ہوں گے. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ رجسٹر تولیں گے, جو فرشتے لکھتے ہیں نا کاپیاں ڈائریاں وہ تولیں گے. اور ایک روایت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کے 99 دفتر ڈائریاں گناہوں سے لبریز ہوں. 99 تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لے جاؤ پلڑے میں رکھ دو. اللہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, دوسرے پلڑے کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں, دوسرے پلڑے کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں تو رکھنے کی. اللہ فرمائے کہ نہیں, انصاف کا دن ہے اور اس کو رکھ, اور تو کھڑا ہو تیرے سامنے عمل تو نہیں. پھر اللہ کیا تولے گا, ادھر کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں, تو جا کے رکھ, میرے پاس ایک چٹ ایک پرچی ہے. تو وہ کیا ایک پرچی اور یہ 99 تو مار بڑے بڑے, بھائی انصاف کا دینے اور رکھ. وہ رکھے گا کہ یہ پرچی دوسرے میں رکھے گی تو پرچی بھاری ہوگی. یہ گویا وہ کلمہ اسلام ہوگا جو اس نے مرتے مرتے پڑھا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مرتے مرتے کلمہ پڑھ لے تو پچھلے گناہ سارے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ کے نام کی عظمت اتنی ہوگی کہ وہ ایک پرچی والا چھپ جائے گا, دوسرا اٹھ جائے گا بس. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود صاحب عمل تولے گا, اس آدمی کو تولا جائے گا. اس کی تصدیق بھی ایک روایت سے ہوتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے غریب صحابی تھے, بکری چرایا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی اونچی جگہ میں کوئی چیز کو اتارنے کے لیے کہا کہ باہر اوپر چڑھ. اوپر چڑھے تو اس زمانے میں لباس بھی مختصر سے ہوتے تھے, تو ان کی ٹانگیں بالکل دبلی پتلی اور بالکل معمولی تھی.
مذاق نہیں، تو قدرتی بات ہوگی. تو حضور سے فرمایا کہ تمہیں ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر کیوں ہنسی آئی؟ میزان عمل میں یہ سب سے وزنی نکلے گی. میزان عمل میں تو سوال ہوا کہ آدمی خود عمل والا بھی تو رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ کیفیت فرمائیں گے اعمال تلیں گے. ومن خفت موازینہ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا نکلا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے رکھا. گویا دنیا کی زندگی تو بڑی ان کی عیش و عشرت کی رہی، بڑے صحت مند تنو مند رہے، کھاتے پیتے رہے، لیکن آخرت میں وہ خسارہ نقصان ہے. اور فی جہنم خالدون، اب یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اگر کافر ہے تو بالکل ابد الآباد تک، اور مومن ہے اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوا تو بھی یعنی اس کو دیر تک جہنم میں رہنا پڑے گا. اب جہنم میں جانے کے بعد کیا کیفیت ہوگی؟ کیفیات تو متعدد ہیں، لیکن ایک کیفیت کو اللہ بیان فرماتے ہیں، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی. جہنم کی آگ کے سامنے جب سامنا ہوگا تو چہرے جھلس جائیں گے. وہم فیہا کالحون، اور وہ جہنم میں بد شکل ہوں گے، ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب جہنم کے پانی کا پیالہ منہ کے قریب لائیں گے یا جہنم کی آگ کا شعلہ ہی چہرے کے قریب آئے گا تو نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اوپر کا ہونٹ سکڑ کر پیشانی پہ چلا جائے گا، اور دانت کھولے کے کھلے رہ جائیں گے. تو بتائیے جب یہ کیفیت ہو تو شکل کیسی ہوگی؟ تو کالحون کا یہی مطلب ہے کہ ان کی شکلیں بالکل بگڑی ہوئی ہوں گی، خوف زدہ ہوں گی، شکلوں سے بھی خوف آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا یہ جس کیفیت سے تم دو چار ہو، جس عذاب میں تم مبتلا ہو، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی؟ تمہیں امر و نہی نہیں بتایا گیا؟ تمہیں نیکی بدی نہیں بتائی گئی دنیا میں؟ اور تمہیں اس جزا و سزا سے مطلع نہیں کیا گیا؟ کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی گئیں؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یعنی پڑھی گئیں اور تم ان کی تکذیب کرتے تھے. نہیں جی ایسا نہیں ہے، کیا کہتے تھے؟ دیکھی جائے گی. کچھ ایسے بھی ہے نا، یہ تو ہمارے ماشاءاللہ شہزادے کے، اچھا جی دیکھی جائے گی. اب دیکھو جی تم تکذیب کرتے تھے، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ جہنم میں ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، سارے حقائق آشکارا ہو چکے ہیں. اب تو اقرار کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، تو اپنے جرم کا آپ اقرار کریں گے اس خیال سے کہ شاید اقرار سے بچ جائے، کیونکہ دنیا میں کبھی کبھی مجرم جرم کا اقرار کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے جی، یا سزا کم ہو جاتی ہے. تو قالوا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار بس ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ چکی تھی، ہماری شقاوت ہماری بد نصیبی ہم پہ غالب آ چکی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ تھے، ہم غلط رستے پہ چل نکلے تھے، غلط رستے پہ چلتے رہے، ہمیں اقرار ہے. اور پھر درخواست بھی پیش کریں گے، جو اقرار کیا تو درخواست، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار اس جگہ سے، اس عذاب سے ہمیں نکال باہر کیجئے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم یہاں سے نکلنے کے بعد پھر اسی رستے پہ چل پڑے تو ہم بڑے بے انصاف اور بڑے ظالم ہیں. تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ یہ رستہ نہیں اپنائیں گے، بس ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے. امام زہری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ اس درخواست پر اگلی آیت میں جو جواب
اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں گے 1 سال کے بعد، اور سال بھی وہاں کا 1 سال کے بعد یہ جواب آئے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی عذاب میں ذلیل ہو کر رہو اور آئندہ مجھ سے بات تک نہ کرنا۔ اخسؤوا فیہا، اسی عذاب میں ذلیل ہو کر رہو، ولا تکلمون، اور پھر دوبارہ درخواست نہیں دینا، مجھ سے بات بھی نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے کے بعد تو درخواست ان فرشتوں کے سامنے پیش کریں گے جو عذاب دینے پہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے نا، خزنۃ جہنم۔ یہ سورہ مومن میں ہے، وَقَالُوا لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، جہنم کے ان فرشتوں کو جو عذاب دینے پر مقرر ہیں، مجرم کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو کہو کہ پورا عذاب نہیں تو کم سے کم 1 دن عذاب ہلکا ہی کر دیں، ہم سے عذاب 1 دن ہلکا ہی کر دیں۔ تو فرشتے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات تم کو نہیں سنائے؟ تو ہوا، تو کہیں گے پھر فدعوا، تم خود ہی کرو، پھر ہم نہیں درخواست پیش کرتے تمہاری، خود ہی پیش کرو جی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وما دعاء الکافر الا فی ضلال، اگر کافر اس وقت دعا کریں بھی، درخواست پیش بھی کریں تو اس کی سنوائی نہیں ہوگی، وہ بالکل بیکار جائے گی، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ وما دعاء الکافر الا فی ضلال۔ پھر دوسرے مرحلے میں جو جہنم کے پورے اسٹاف کے چیف ہیں، جن کا نام ہے جناب مالک، جہنم کے داروغے کا نام کیا ہے؟ مالک۔ تو سورہ زخرف میں ہے، پھر اگلی درخواست اس کو پیش کریں گے، قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اور اس درخواست کا عنوان کیا ہوگا؟ کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہیے کہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے، موت کی نیند سلا دے، عذاب نہ دے، بالکل ختم کر دے، سلسلے ختم کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ مالک صاحب بھی 1 سال تک نہیں بولے، 1 سال کے بعد مالک صاحب کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ انکم ماکثون، تم نے یہیں رہنا، مختصر تم نے یہیں رہنا۔ تو پھر آخری اپیل جو ہے نا اللہ کے دربار میں جو اس صورت میں پیش کریں گے، آخری اپیل، لیکن اللہ کی طرف سے بھی جواب کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے، انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں کی ایک جماعت بھی تو دنیا میں تھی، تبلیغی جماعت۔ میں صرف تبلیغی جماعت، اور بھی اللہ کے بندے بہت سارے نا، جیسے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں، یعنی ایک جماعت سے مراد، یعنی یہ سب جماعت کے پارٹ ہیں نا، تو ایک پارٹ یہ بھی ہے، لیکن یہ نام میں نے اس لیے لیا کہ یہاں آیت میں جو کچھ بتایا جائے ان بیچاروں کے ساتھ زیادہ یہی ہوتا ہے، زیادہ تر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت اور ایک گروپ تھا، یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم نے کفر کا رستہ چھوڑا، ایمان کا رستہ اپنایا، ہم ایمان لائے جی، پھر بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ورحمنا، ہم پہ رحم کر، اور آپ سب مہربانوں میں بڑے مہربان ہیں۔ تو مومن بھی تھے اور استغفار بھی کرتے تھے، رحم کے طالب بھی ہوتے تھے، ہر وقت مجھے یاد کرتے تھے جی، اور تم ان سے مذاق کرتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مذاق بنایا ہوا تھا، آگے بستر اٹھائے ہوئے، بھئی یہاں تو نہیں کرتے لیکن ہمارے یہاں کرتے ہیں بہت کچھ جی، دیکھیں بستر اٹھائے ہوئے، نکمے ہیں، ان کا تو
تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو بہرحال میرے بندے جو بھی نیک ہیں مسجد کو جا رہا، یہ تو کوئی کام ہے، مسجد میں جا رہا. تو کوئی بھی نیک کام کرتا تو اس کو تانے دیتے تھے. غیروں کو چھوڑیے، اپنوں کی بات نہیں ہے. خود اپنے بھی نیکی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ میں نہیں کر رہا، اچھا یہ تو کر رہا ہے نا، اس کا حوصلہ بڑھا، بلکہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تو یہ کیوں کرتا ہے. تو اپنے بھی تانے دیتے، ہر وقت مسجد میں گھسا رہتا ہے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور بھی دنیا کا کوئی کام ہے کہ نہیں ہے. اولاد کوئی نیک ہو جائے تو ماں باپ کوستے رہتے ہیں جی، ماں باپ نیک ہو جائیں تو اولاد ان کو اس نظر سے دیکھتی ہے، اور کوئی کام نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ عجیب کیفیت سے دو چار ہوتے تھے میرے بندے، اپنے بھی کوستے غیر بھی کوستے. تو تم نے ان کو مزاق بنا، حتیٰ اتنا مزاق کرتے تھے، اتنا انسوکم ذکری، کہ انہوں نے تم کو میری یاد سے بھلا ہی دیا تھا. یعنی اتنے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ تمہیں مجھے یاد کرنے کا موقع نہیں. اب ہر ان کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کے تذکرے ہو رہے، ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں، ان کی برائیاں ہو رہی ہیں جی، اور مجھے یاد ہی. تو یہ ان کے پیچھے اتنا پڑے کہ مجھے بھول ہی گئے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسا بھی کرتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے اور ہنستے بھی تھے. تو مشرکین مکہ باقاعدہ صحابہ کرام اور غریب صحابہ کرام، اس کا سورہ مطففین میں نے ذکر کیا ہے نا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب مسلمانوں کے پاس سے مشرک گزرتے تو آنکھ کے اشارے سے دوسروں کو بتاتے تھے، آنکھ کے اشارے سے، اور کہتے تھے دیکھا جنت کے وارث جا رہے ہیں، حوروں کے شوہر جا رہے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کرتا شلوار پورے نہیں ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، سفر میں سواری نہیں ہے، کھانے کو ملتا نہیں ہے. کہتے ہیں ہم جنت کے وارث ہیں، ہم ہیں کہ یہ ہیں. کنتم منہم تضحکون، تم ان سے ہنستے بھی تھے. تو انی جزیتہم اليوم بما صبروا، لیکن وہ بیچارے صبر کر کے چلے جاتے تھے، الجھتے ہی نہیں تھے تمہارے سے. میں نے آج بدلہ دیا ہے ان کو ان کے صبر کی بدولت، کہ ایسے معاشرے میں پھر بھی انہوں نے اپنا مشن، اپنا پروگرام نہیں چھوڑا، اور وہ میرے ساتھ لگاؤ رکھتے رہے، تمہاری باتیں سہتے رہے. میں نے آج ان کو بدلہ دیا ان کے صبر کی وجہ سے، انہم هم الفائزون، کہ یقین وہی آج کامیاب ہیں. دیکھو نا اب وہ جنت میں جا رہے ہیں کہ نہیں جی، تم یہ بھگت رہے ہو، وہ ادھر جا رہے ہیں، ان کو بدلا ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی مجرموں سے کہا جائے گا کہ اچھا تم تو دنیا میں انبیاء کرام سے کہتے تھے کہ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو کہ ہم نے اپنی روش نہ چھوڑی تو عذاب آئے گا، تو جلدی لاؤ نا. اب اس میں تم پہنچ چکے ہو، ٹھیک ہے نا، بھگت رہے ہو. لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں رہے کتنے تھے تم، عیش و عشرت کتنے دن کی تھی، کتنے دن کی تھی. قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کتنے رہے ہو زمین میں، یعنی دنیا میں سالوں کی گنتی کے لحاظ سے کتنے سال رہے ہو، 50 60 70 100 کتنے رہے ہو، کچھ یاد ہے؟ تو یہ جواب ہے کہیں گے لبثنا یوما وبعض یوم فاسأل العادین. آپ سالوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو دنیا میں بس ایک دن رہے ہیں، یا پورا دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ. لیکن یہ تو ہمارا اندازہ ہے، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجیے. گننے والوں سے مراد یعنی کرام الکاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے تھے، ان کو کچھ پتہ ہوگا، کیونکہ وہ تو روزانہ کی ڈائری لکھتے تھے، تو ان کو صحیح گنتی کا پتہ ہوگا. آپ ان سے پوچھئے،
ہمیں تو لگتا ہے کہ بس ایک دن رہے یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے. تو یعنی وہ زندگی تمہیں آج ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی نظر آئے گی جس میں تم پڑھ کر غافل رہے اور اب ابد الآباد کی سزا بھگت رہے ہو. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ گننے وننے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے پوچھنے پاچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لبثتم الا قلیلا، بہرحال تم جتنا بھی رہے ہو تھوڑا ہی رہے ہو. 100 سال رہے ہو، 200 سال رہے ہو، 500 سال رہے ہو، جتنا بھی رہے ہو لیکن تھوڑا ہی رہے ہو. یہ تو پہلی امتوں کی میں نے گنتی کرنی نا، ہماری تو 50 60 70 سے کہاں جاتی ہے. تو جتنے سال بھی رہے جی قیامت کے 50,000 کا جو حساب کیا ہاں تو اس سے اگر حساب ہوگا تو 2 گھنٹے 43 منٹ ہوتے ہیں. 80 سال کی اگر عمر ہے آپ نے اندازہ بھی لگ رہا ہے نہیں اس کو میں کیلکولیٹ کراتے چلتا ہوں. اگر کسی کی عمر 80 سال کی ہو تو قیامت کے دن آپ کی عمر 2 گھنٹے 43 منٹ کچھ نہیں ہوگی. صحیح بات. اور یہ تو قیامت کا ایک دن ہوگا نا جو پھر بھی آخر ختم ہی ہو جائے گا. اس کے بعد تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا، جنت کی ہے یا دوزخ کی ہے، اس کا تو خاتمہ ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ تو آپ حساب لگا ہی نہیں سکتے، لگا ہی نہیں سکتے. ایک سیکنڈ کا حساب ہی لگا سکتے نہیں لگا سکتے. یہ تو قیامت کا لگا دیا. ٹھیک ہے جی ٹائم ہی نہیں ہوگا. ہاں بالکل اس کے ساتھ تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اس کا. بہرحال یعنی جتنے بھی تم رہے ہو تھوڑا ہی رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہوتے کہ اگلی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے تو ختم ہونے والی چاہے 1000 سال کیوں نہ ہو وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جی. 10,000 سال کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس لیے ختم کیوں ہو رہی ہے، اور وہ جو ختم نہیں ہو رہی تو بہرحال تم جانتے تو تم دنیا میں بہت تھوڑے رہے. یہ ایک منظر کشی اللہ نے جہنم کے کافروں کے کی ایک منظر ان کا یہ ہوگا. باقی کئی مناظر جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب آخر میں اللہ تعالیٰ یہ جو 4 آیتیں ہیں یہ خاص اہمیت کی حامل آیتیں ہیں. اس میں پھر ایک دفعہ ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، لوگوں کو، ہم سب کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار محض پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، کوئی تمہارے پیدا کرنے سے مقصد نہیں. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہاری پیدائش اگر بے مقصد ہے تو ظاہر بات ہے پھر سوال بھی نہیں ہوگا، پھر عذاب بھی نہیں ہوگا، پھر جزا بھی نہیں ہوگی، سزا بھی نہیں ہوگی. یہ کوئی بیکار جو تھا جی کھلونا تھا، بس کھیل کر توڑ دیا. فرمایا میں نے یہ دنیا کوئی کھلونا تو نہیں بنائی کہ بچے گھروندا بنا کر جاتا وقت لات مار کے توڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کائنات صرف انسان ہی نہیں، پوری کائنات جی عرش عظیم سے لے کر ایک ذرے تک پوری کائنات یہ حکمت پر مبنی ہے، حق کے طور پہ پیدا کی گئی ہے، با مقصد ہے، ہر چیز سے مقصد ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے. اسی لیے سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں فرمانا کہ اللہ کے نیک بندے جب زمین و آسمان اور کائنات میں غور کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ پورا کارخانہ وجود دیا ہے تو آپ نے بے مقصد نہیں بنایا. تو انسان بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، تو انسان کے لیے خاص طور فرمایا کہ تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے، آبس کے تم جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ تمہیں با مقصد طریقے سے پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں پیدا کیا جی. تمہیں مکلف پیدا کیا ہے، تمہیں قانون کا پابند بنا کر امر اور نہیں کیا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے جی. ایک ضابطے کا پابند بنا کر
کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, تو پھر ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے نا. اور جس نے ٹھیک انجام دی اس کو نوازا بھی جاتا ہے نا, اور جس نے نہیں ٹھیک کی جاتی اس کو سزا بھی تو دی جاتی ہے نا. تو بس یہی ہے, ہم نے تمہیں بیکار محض نہیں بنایا کہ ہم تمہیں بلائیں گے نہیں, پوچھیں گے نہیں, انعام یا سزا نہیں دیں گے, بلکہ ہم نے تمہیں با مقصد پیدا کیا اور اس مقصد کے تحت تمہیں بھیجا ہے. لہذا ہمیں حق ہے کہ ہم اس ڈیوٹی کے بارے میں تم سے پوچھیں اور ادا کرنے والوں کو نوازیں اور نہ کرنے والوں کو سزا دیں. تو کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور بے شک تم ہمارے پاس واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے. ایسی بات با مقصد بنایا ہے اور ہمارے پاس آؤ گے اور ہم اس مقصد کے بارے میں تم سے پوچھیں گے. کتنا پورا کیا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, سو اونچا ہے اللہ, بلند و بالا ہے اللہ, جو سچا بادشاہ ہے, جس کی حکمرانی بالکل مبنی بر حقیقت ہے. واقعی بادشاہ وہی ہے, باقی تو نام کے ہیں. لا الہ الا هو رب العرش الکریم, کوئی معبود نہیں, حاجت روا اور مشکل کشا نہیں, عزت و ذلت دینے والا نہیں مگر وہی. اور وہ رب العرش الکریم عزت والے عرش کا رب ہے. عزت والے عرش کا, تو عرش کے بارے میں دو لفظ آتے ہیں, عرش عظیم اور عرش کریم. عرش عظیم تو کوئی جگہ ہے نا, کہ عرش مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے, اور کریم کا معنی وہ عزت والا ہے. تو اس کے دو مفہوم ہیں, عرش عظیم ہو یا عرش کریم ہو. ایک اس لحاظ سے کہ عرش واقعی بھی ساری مخلوق میں بڑا ہے اور ساری کائنات عرش کے اندر ہے, ساری کائنات عرش کے اندر ہے. عرش کے اوپر تو صرف اللہ کی ذات ہے, باقی ساری عرش کے اندر ہے. عرش عظیم ہے, اور اس لحاظ سے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, عرش کریم بھی ہے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے عرش عظیم کا کہ اللہ تعالیٰ کا تسلط اور کنٹرول ہے پوری مخلوق پر. یہ مجازی معنی ہوتا ہے, کیونکہ جس کا پایہ تخت جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی حکمرانی, اس کے اختیارات بھی بڑے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العرش العظیم ہے, یعنی ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے, ہر چیز پر اس کا کنٹرول. جب اللہ کی یہ شان ہے تو یاد رکھو, وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, جس نے پکارا اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنا کر, حاجت روا بنا کر, مشکل کشا بنا کر, یہ عزت اور ذلت دینے والا سمجھ کر, اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ ان صفات کا حامل سمجھ کر, تو لا برہان لہو, اس کے پاس اس کی الوہیت کی کوئی دلیل نہیں. یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی الوہیت کی کوئی دلیل نہیں, ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں کہ نحن وجدنا علیہ آباءنا, بس ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے, وہ ان سے حاجتیں مانگتے رہے, وہ ان سے مشکل کشائی کی درخواست کرتے رہے. ٹھیک ہے, اس کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, اور یہ دلیل اندھی تقلید کہلاتی ہے. آنکھیں بند کر کے کہ باپ دادا یہ کرتے تھے, وہ کیوں کرتے تھے, اس سے کوئی سروکار نہیں. تو ان کے پاس کوئی غیر اللہ کی الوہیت کی دلیل نہیں. لا برہان لہو بھی, جب بالکل بے, اور ادھر اللہ کی توحید اور یکتائی اور کبریائی کی کروڑہا دلیلیں ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی اور اس کی کبریائی اور بڑائی اور عظمت کی دلیل ہے. انسان کا وجود سر سے پاؤں تک اس کی دلیل ہے, ہر چیز دلیل ہے. جب بے دلیل ہے اور ادھر کروڑہا دلیلیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟
لمن الملک اليوم، حکومت کس کی ہے، اختیارات کس کے ہیں، کنٹرول کس کا ہے، تو بس اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، چونکہ یہ شخص اللہ کے ساتھ اوروں کو خدا بنا کر کافر ہو گیا، مشرک بن گیا، اور انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائے۔ تو اس سورت کا آغاز کیا تھا، قد افلح المؤمنون، بالیقین مومن ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں کہہ دیا انہ لا یفلح الکافرون، بے شک شان یہ ہے کہ کافر بالکل فلاح نہیں پانے والے۔ تو فلاح مومن کے مقدر میں ہے، کافر کے مقدر میں فلاح نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اس پیغام کو نشر کرنے والے، لانے والے، کہہ دیجئے اے میرے رب اغفر، بخش دے۔ کون کہہ رہا، کس کو تعلیم دی جا رہی ہے؟ جو سب سے بڑا عابد ہے۔ اگر کسی نے کائنات میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا تو پھر حضور ہی نے کیا، لیکن حضور بھی کیا کہتے تھے، رب اغفر، اے اللہ، تو کہا بھی کہ آپ کہہ دیجئے، اس لیے کہ اللہ کا حق تو کسی سے ادا ہوتا ہی نہیں، اللہ کا حق تو ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ خود قابل مغفرت ہے۔ اللہ کی شایان نشان کی ایسی عبادت ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جب اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو کہتے ہیں کہ آپ عبادت کریں پھر بھی مجھ سے معافی مانگیں، تو دوسرا کوئی کون ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا؟ قل رب اغفر، کہہ دیجئے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب مہربانوں میں بڑے مہربان ہیں، آپ جیسا مہربان کوئی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آخر کی 4 آیتیں افحسبتم سے لے کر یہاں تک میں نے ایک دیوانے پر پڑھ کے پھونکی تو اس کی دیوانگی ختم ہو گئی۔ ایک دیوانہ پھونکی، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اگر یقین کامل کے ساتھ ان کو پڑھ کے پہاڑ پہ پھونک دو تو وہ بھی ٹل جائے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے کلام کی تو تاثیر کی کیا بات ہے۔ اور فرماتے ہیں اہل علم کہ بس ان آیات کو، 4 آیات کو کم سے کم دن رات کے وظیفے میں شامل کر لینا چاہیے، کم سے کم 1 مرتبہ صبح، 1 مرتبہ شام کو پڑھ لینا چاہیے۔ افحسبتم سے آخر جی، یعنی زیادہ پڑھ سکے تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یعنی دن میں 2 مرتبہ تو پڑھ ہی لینی چاہیے، اس لیے کہ بڑی باعظمت آیات ہے۔ ساری آیات اللہ تعالیٰ کی باعظمت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں بھی فرق مراتب تو ہے، صورتوں میں فرق مراتب ہے، آیات میں فرق مراتب ہے۔ تو یہ تھی جناب سورہ المومنون کی آخری آیات، تو سورہ مومنون الحمدللہ اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے مضامین پہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، اور پورے قرآن حکیم پر بھی اور اس کے مضامین پہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، مرضی ہے، وہ ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے خلاف سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پورے قرآن حکیم کو بھیجنے کا جو مقصد ہے، اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے بچائے جو اس مقصد میں مخل ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے درس کے ایک رفیق، ایک ساتھی، نام کیا تھا ان کا؟ سالک صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بالکل بڑی پابندی سے آتے تھے، اور کئی دنوں سے وہ نہیں آ رہے، میں بھی پوچھ نہیں سکا، میں نے بہت سمجھے تھے، میرا خیال تھا کیا انڈیا چلے گئے نا، کبھی کبھی ذکر کرتے تھے، لیکن وہ اب اس وقت زندگی کے آخری مرحلے میں آپ سمجھیں